ڈرونز کی 60% سے زائد تیاری ملک میں ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی۔ سلامتی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال قابل فخر ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اسلام آباد میں انڈس راس ایکسپو میں خطاب۔ مانسون نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، لاہور ڈوب گیا۔ موسلادھار بارش کے بعد صورتحال خراب، کئی علاقے پانی پانی۔ گوجرانوالہ میں دوسرے روز بھی طوفانی بارش، مختلف علاقوں میں پانی جمع، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ فیصل آباد کی مرکزی شاہراہیں تالاب۔ پنجاب میں بارشوں کے 22 حادثات، 8 اموات، 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے لیے ہائی الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں دھواں دھار بارشوں سے تباہی، 3 روز میں حادثات میں اموات کی تعداد 18 ہو گئی، 19 زخمی، مرنے والوں میں 4 بچے اور 4 خواتین بھی شامل۔ 6 مکانات مکمل تباہ، 22 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پیٹرول کی قیمت کا روزانہ تعین ناقابل قبول، پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ۔ عہدیداران کے مطابق کل صبح 6 بجے سے ہڑتال کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 1 روز کے لیے پیٹرول پمپس بند کریں گے۔ حکومت نہ مانی تو غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی جائے گی۔ پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کے نرخوں میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ، 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ یمنی حوثیوں کی سعودی عرب کو دھمکیاں، پاکستان کی شدید مذمت۔ تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے بیانات علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ اور ناقابل قبول قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایسے اقدامات عالمی تجارت کے بلا تعطل بہاؤ کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پاکستان حق دفاع کے تحت تمام ضروری اقدامات بشمول طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کا 11واں روز، سرک، تبریز اور خوزستان میں خوفناک دھماکے۔ بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے قریب پاور سب اسٹیشن نشانہ، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال۔ کرمانشاہ اور کنارک پر بھی بمباری۔ تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل، ڈرون لانچ سسٹم اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کر لیا۔ ایران کا بھرپور جواب، اردن اور بحرین میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ الازرق ایئر بیس، شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کیے۔ کویت کے الاحمد، الجابر اور عارف جان ایئر بیس پر بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ میزائل سسٹم تباہ۔ علی السالم ایئر بیس کے MQ-9 ڈرون ہینگر کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد رضا اکرمینیا کہتے ہیں امریکہ نے ایران کے عسکری صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا، دشمن کو ایرانی جزائر میں ایک قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ امریکہ ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار، ایران سنجیدہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی منیلا میں پریس کانفرنس۔ بحری گزرگاہوں کی بندش بین الاقوامی تجارت کے لیے خطرہ قرار دی، کہا آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ایک خطرناک رجحان قائم کرے گا، صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی عرب سے تاریخی جوہری معاہدے کی منظوری۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق معاہدے کی مدت 30 سال، سعودی عرب کو جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی ہوگی۔ سعودی عرب پر یورینیم افزودگی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویز بنانے والا نیٹ ورک بے نقاب، نادرا افسران سمیت 4 افراد گرفتار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا انعام الحق، ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیاض احمد شامل۔ FIA کے مطابق ملزمان ریکارڈ میں رد و بدل اور دیگر قانونی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اور بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا، حکومت کے اونچے ہتھ گنڈے، طلبہ کے خلاف مقدمات درج۔ اپوزیشن بھی طلبہ کے حق میں بول پڑی، حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ بھارتی سپریم کورٹ کا دوہرا معیار، طلبہ پر پولیس تشدد سے مختلف درخواستوں کی سماعت سے انکار کر دیا۔ ایران کے مناب اسکول پر امریکی حملے میں شہید 68 بچوں کا سفر آخرت، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار، رکت آمیز مناظر نے دیکھنے والوں کو رلا دیا۔
کبھی کہتے ہیں ایران جنگ ختم ہو گئی، کبھی کہتے ہیں 2 ہفتے لگیں گے۔ ناکامی تسلیم کریں، آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ امریکی سینیٹر وزیر جنگ پر برس پڑے، ڈیموکریٹس فوج کے لیے فنڈز فراہم نہیں کرتے، صرف سیاست کرتے ہیں۔ پیٹ ہیگزیت کا جواب، کہا ایران جنگ پر $37.5 ارب خرچ ہو چکے، عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید بجٹ درکار ہے۔ بریفنگ کے دوران جنگ مخالف کارکنوں کا احتجاج، ایران اور فلسطین میں بچوں پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں حکومت بدلتے ہی پالیسی بھی تبدیل، وزیر اعظم اینڈی برنہم نے ایران پر حملے کے لیے برطانوی بیسز استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ بلومبرگ کا دعویٰ، حملوں سے ایران کے موقف میں تبدیلی کا امکان انتہائی کم ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا حوالہ، لکھا اعلیٰ قیادت اور عسکری نقصان کے باوجود ایران حکومت اب بھی اپنی بقا برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بحری ناکہ بندی کا مقابلہ بھی 3 سے 4 مہینے تک ممکن ہے۔ پینٹاگون نے عراق میں ہلاک امریکی فوجی کی شناخت ظاہر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی اور بنگلہ دیشی وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ پاک روس وزرائے خارجہ کا کثیر الجہتی فورمز پر باہمی رابطوں میں اضافے کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار منیلا میں 33ویں آسیان ریجنل فورم وزارتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب، سہولت کاری میں ملوث مولوی ظفریاب گرفتار۔ خارجی دہشت گرد مذہب کی آڑ میں غیر قانونی مدارس کے فتووں کا سہارا لینے لگے۔ خارجی کمانڈر حکمت روشان رابطہ کرتا، جہاد کے نام پر بھتہ خوری سے متعلق فتوے لیتا تھا، مولوی ظفریاب کا اعتراف۔ خارجی سہولت کار اپنے کیے پر شرمندہ ہے، کہا فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں۔ افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ کراچی میں نادرہ افسران سمیت 4 ملزمان گرفتار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انعام الحق، ڈپٹی اے ڈی فیاض احمد، چوکیدار جنید احمد اور ایجنٹ عمر شاہ شامل۔ ابتدائی شواہد سے نیٹ ورک کے دہشت گرد عناصر سے بھی روابط کی نشاندہی۔ تحقیقات کے دوران مزید اہم انکشافات اور گرفتاریاں متوقع ہیں۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا، نئی دلی میں دھرنا جاری، مودی سرکار خوفزدہ، طلباء کے خلاف مقدمات درج، اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، جین زی کے گودی میڈیا کے خلاف بھی نعرے، بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بھی احتجاج کے حامی، بھارتی سپریم کورٹ کا دوہرا معیار، طلباء پر پولیس تشدد سے متعلق درخواست کی سماعت سے انکار۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری پروگرام کی منظوری دے دی۔ وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق سعودی عرب کو توانائی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ جوہری معاہدے کی میعاد 30 سال تک ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز سلیکٹ 11 کے درمیان 4 روزہ پریکٹس میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 455، دوسری اننگز میں 219 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 279 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ محمد علی کے 5 شکار۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔ ورلڈ کپ فائنل میں فیصلہ کن گول، بارسلونا میں آرٹسٹ کا اسپینش ہیرو فران ٹورریس کو خراج تحسین، دیوار پر تصویر بنا ڈالی۔ اسپین کے وکٹری پریڈ میں لامین یامال کا پلے کارڈ مرکزی نگاہ۔ ارجنٹینا کے لیانڈرو اور گاوی کے جھگڑے کو اسپین کے شوبز باکسنگ مقابلے سے تشبیہ دے دی۔